بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سب سے پہلے لبیک کہی تھی اور ایمان لے آئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 28 برس ہوئی، اسی سال مکہ مکرمہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو عرب کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ مانا جاتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کعبہ شریف میں ولادت، جسے مورخین اپنی کتابوں میں متواتر طور پر ذکر کرتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا فانی سے گزر گئے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے لے لی جو آپ کے چچا تھے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 17 سالوں تک اپنے سگی اولاد کی طرح پالا اور آپ کی کفالت کی، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لاتے، لہٰذا آپ احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے والدہ، آپ حاملہ ہیں اور اس حال میں مجھے گوارا نہیں کہ آپ میرے احترام میں کھڑی ہوں۔ اس بات پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جب جب میں آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شکم میں بچہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو آپ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے ارادے سے نکلیں۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھیں تو اچانک عین اسی وقت انہیں درد شروع ہو گیا۔ آپ کعبے کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، اے پروردگار، تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ مشکل مجھ پر آسان کر دے۔ اچانک کعبہ کی ایک جانب کی دیوار میں درار پیدا ہو گئی اور حضرت فاطمہ اس حصے سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں۔ لہٰذا 13 رجب کے دن خانہ کعبہ کے اندر ہی مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے 3 روز تک آپ کعبہ سے باہر نہ آئیں۔ پھر جب آپ باہر تشریف لائیں تو آپ ایک پرنور بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئی تھیں۔ حرم شریف خوشی اور مسرت سے جھوم رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس مبارک بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ روایتوں کے مطابق پیدائش کے بعد 3 دنوں تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گود میں لیا، آپ نے اپنی چشم مبارک کھول دیں اور اس طرح اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ نے اس بچے کا بوسہ لیا اور اعلان کیا کہ اس کا نام علی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جمع مردی کا ثبوت دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مجبر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینہ میں
عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس لیے تمام بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے بار بار انکار کیا لیکن بالآخر مان گئے۔ چنانچہ 535 ذی الحج میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے پہلی چیز آپ کی شجاعت ہے۔ مشکل ترین مارکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ بڑے بڑے جنگجو آپ کے سامنے آنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ ضرب المثل ہو چکی ہے۔ شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک فقیہ کی حیثیت سے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ آپ کا عہد خلافت سارا کا سارا خانہ جنگیوں میں گزرا، اس لیے آپ کو نظام حکومت کی اصلاح کے لیے بہت کم وقت ملا۔ تاہم آپ سے جتنا ممکن ہوا اسے بہتر بنانے کی پوری کوشش کی۔ فوجی چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کیا، صیغہ مال میں بہت سی اصلاحات کی جس سے بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی۔ خراج کی آمدنی کا نہایت سختی سے حساب لیتے، ذمیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتے۔ عدل و انصاف کا رنگ فاروق کے عہد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آگے بھی ہماری ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔